اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ ہدہد نے لے جا کے وہ ملکہ سبا کو پکڑا دیا۔ پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، اس کے لیے پرندے استعمال ہوتے تھے۔ پرندوں کو سدھایا جا سکتا ہے، بعض پرندوں کو، ہر ایک پرندے کو نہیں۔ اچھا یہ جو ہدہد جس کو آج ہم ہدہد کہتے ہیں، یہ وہ والا ہدہد نہیں ہے، کچھ نام چینج ہو گئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہو من سلیمان، پہلے نام لکھا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا مضمون یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی جان ہے اس کلمے میں۔ آج لوگ تحریر سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھتے، یا تو 786 لکھ دیتے ہیں، یا لکھتے ہی نہیں کہ کہیں پیپر گر گیا تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وہمی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ ادب تمیز کہ آپ کوئی کام ہی چھوڑ دیں، پھر تو کہیں بھی نہیں لکھنا چاہیے، پھر تو قرآن میں بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ کئی بعض دفعہ قرآن انسان کے ہاتھ سے غلطی سے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ تو اتنا زیادہ نہیں مسلط کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے اوپر ان چیزوں کو۔ ادب ایک حد تک ہو تو ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھے گا تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج کسی نے بتایا کہ میں واش روم میں جب پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہوں کمبورڈ میں تو چھینٹیں پڑتی ہیں، تو اس میں پوری ڈیٹیل پیش کی تھی، پانی زیادہ ہو تو پیشاب کی مقدار کم ہو تو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے، پانی کم ہو پیشاب زیادہ ہو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے، چھینٹوں کی تعداد اتنی ہو تو کیا ہے، پوری رپورٹیں۔ میں نے بولا بھائی تو استنجا کر کے پتلی گلی سے نکل جایا کر، تھوڑا احتیاط کرو کہ چھینٹیں نہ پڑیں، باقی اتنا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتلی گلیاں کیوں بنائی جاتی ہیں بھائی؟ اس لیے تو بنائی جاتی ہیں، اگلے نے بھی انتظار کر رہا ہے، وہ باہر کھڑا ہوا، اس کی چھینٹوں کا، اس کا تو سب کچھ حساب کتاب جو ہے نا وہ اس کی پینٹ میں ہو جائے گا تمہاری چھینٹوں کے چکر میں۔ تو مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر، تو بعض لوگ ادب تمیز کو مسلط کر لیتے ہیں بہت زیادہ۔ اب دیکھو اگلی صف میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں پچھلی صف میں قرآن ہی نہیں پڑھتے بیٹھ کے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا بھائی، اگر ہو رہی ہے تو اب یہ تھوڑی کہ وضو خانے تک کوئی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے، تو یہ تو مجبوری ہے۔ جب صفوں میں بیٹھیں گے تو پشت سے بچنا ممکن نہیں۔ Did you know that the universe communicates in a language of its own? And the crazy part is, when you